सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की जो समाअत हुई है, आज की अदालती कार्रवाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जजेस की तरफ से एक बड़ा सरप्राइज मिला है। जजेस ने एक्शन लिया है और उस एक्शन से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरमानों पर औस पड़ गई है। तो जजेस ने क्या एक्शन लिया है, क्या सरप्राइज मिला है आज की अदालती कार्रवाई में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, सबसे पहले तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ जो कार्रवाई करने का फैसला किया गया है, इस फैसले पे बात करेंगे। इस फैसले से फर्क क्या पड़ेगा, यह भी एक टेक्निकल पहलू है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और एक और भी खबर है सुप्रीम कोर्ट से, अगर हमारे पास वक्त हुआ तो प्रोग्राम के आखिर में जो जजेस ट्रांसफर केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है उसका भी मुख्तसर सा अहवाल आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की खबर से अपने व्लॉग का आगाज कर लेते हैं। नाज़रीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 11 रुकनी बेंच है। इस बेंच पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 वकला हैं, एक हामिद खान साहब हैं, दूसरे फैसल सदीकी साहब हैं। फैसल सदीकी ने भी बेंच पर एतराज उठाया है, लेकिन हामिद खान साहब ने बेंच पर एतराज उठाने के साथ 3 दरखास्तें दायर की हैं। हामिद खान साहब की एक ये दरखास्त है कि मखसूस नशिस्तों का मुकदमा आप सुने ना, आप मखसूस नशिस्तों के मुकदमे को कारपेट के नीचे डाल दें और सबसे पहले आप 26वीं आईनी तरमीम के केस का फैसला करें और 26वीं आईनी तरमीम के बाद फिर आप इस केस को सुन लें, लेकिन पहले फैसला होना चाहिए 26वीं आईनी तरमीम का। दूसरी हामिद खान साहब की दरखास्त पीटीआई के सेनेटर, वो ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। तीसरी खान साहब की दरखास्त है कि यह बेंच इस केस को सुन नहीं सकता। पहले वाला बेंच जिसमें मंसूर अली शाह थे, मुनीब अख्तर थे, आयशा मलिक साहबा थी, अतर मिनल्ला साहब थे, शाहिद वहीद साहब थे, जस्टिस इरफान सादिक खान साहब थे, वो 12 जुलाई का फैसला देने वाला जो बेंच है वो बेंच बनना चाहिए। काजी फैसल साहब रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह पे कोई नया जज शामिल कर लें, लेकिन सारा बेंच वही होना चाहिए। अब नाज़रीन, ये जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में 3 हामिद खान साहब ने दायर की हैं, इन दरखास्तों पे जजेस ने एक्शन ये लिया है, रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने, कि इन दरखास्तों का नंबर नहीं लगाया गया। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो हामिद खान साहब उठे, रोस्टम पे आए दलाइल देने के लिए। उन्हें कहा जी मैंने 3 दरखास्तें दायर की हैं, उस पर मैं दलाइल देना चाहूंगा। अदालत ने कहा कि आपकी कोई दरखास्त हमारे अदालती रिकॉर्ड पे नहीं है, आप अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए जाके मालूमात हासिल करें कि आपकी दरखास्त को नंबर लगा है या अभी नंबर ही नहीं लगा। नंबर लगेगी तो दरखास्त हमारी अदालती रिकॉर्ड पे आएगी। हामिद खान साहब अदालती कार्रवाई के दौरान अपना जूनियर वकील अपने मुंशी को भेजते हैं, पता करवाते हैं, तो पता यह चलता है कि उन तीनों दरखास्तों में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एतराज लगाया है कि आपने स्कैंडलस लैंग्वेज इस्तेमाल की है। आपने सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक जजेस के हवाले से नामुनासिब, गैर मुनासिब जबान का इस्तेमाल किया है, अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तो ये चीजें जो लैंग्वेज का एतराज है इसको दुरुस्त कर लें तो आपकी दरखास्त को नंबर लग जाएगा, अदरवाइज आपकी दरखास्तों को एतराज लगा के वापस किया जाएगा। तो जब फैसल सदीकी साहब की अदालती कार्रवाई में दलाइल आज के मुकम्मल हो रहे थे, आज के दलाइल मुकम्मल हो रहे थे, कल वो दोबारा दलाइल देंगे, यानी आज की कार्रवाई इख्तिताम पजीर हो रही थी, तो हामिद खान साहब फिर दोबारा रोस्टम पे खड़े हो गए। हामिद खान साहब ने कहा जी वो दरखास्तें हैं उस पर नंबर नहीं लगा और रजिस्ट्रार ऑफिस ये बता रहा है कि उसमें जो लैंग्वेज है वो स्कैंडलस है, तो लिहाजा हम दरखास्तों को नंबर नहीं लगाएंगे। हामिद खान साहब ने कहा कि मेरी दरखास्तों को आप नंबर लगा के अदालत के सामने रख लें और उसमें ऐसी कोई बात है तो मैं आपके सामने हाजिर हूं। अदालत ने कहा कि अगर उसमें स्कैंडलस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है तो फिर आपको उसके जो नताइज हैं, जो कॉन्सिक्वेंस है, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो मुनासिब यह है कि आपको रजिस्ट्रार ऑफिस एक मौका दे रहा है, आप अपनी दरखास्त की लैंग्वेज को दुरुस्त कर लें। तो एक तो यह हो गया कि हामिद खान साहब की वो दरखास्तें आज इंटरटेन नहीं हो सके। बाकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दूसरे वकील हैं जनाब फैसल सदीकी साहब, उन्होंने आज पूरा जोर लगाया कि किसी तरीके से इस बेंच को वो तोड़ने में कामयाब हो सकें, किसी तरीके से वो अदालत को ये सेटिस्फाइड करने में कामयाब हो सकें
کہ یہ بینچ کیس سن نہیں سکتا. اب فیصل صدیقی صاحب دلیل کیا دے رہے ہیں کہ پہلے تو 13 رکنی بینچ ہونا چاہیے, 11 رکنی بینچ یہ کیس سن نہیں سکتا. انہوں نے حوالہ دیا سابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے کیس کا, جس میں نظر ثانی میں 6 رکنی بینچ بنا تھا. نظر ثانی سے پہلے جو فیصلہ آیا تھا وہ 10 رکنی بینچ کا تھا. 6 ججز نے قاضی فائز صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ ایف بی آئی اس معاملے کی چھان بین کرے. 4 ججز نے کہا تھا کہ نہیں, ایف بی آر اس معاملے کی چھان بین نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کو یہ معاملہ خود سے نہیں بھجوانا چاہیے, آزادانہ طور پہ اگر ایف بی آر چاہے تو تحقیقات کر سکتا ہے, انکوائری کر سکتا ہے. تو جب نظر ثانی آئی اس 6-4 کے فیصلے کے خلاف, تو اس وقت کے چیف جسٹس گلزار صاحب نے 6 رکنی بینچ بنایا تھا. اختلاف کرنے والے قاضی صاحب کے حق میں فیصلہ دینے والے ججز کو بینچ میں شامل نہیں کیا تھا. قاضی صاحب, قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کا یہ اعتراض تھا کہ وہی 10 رکنی بینچ بنائیں, 6 رکنی بینچ نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارے حق میں فیصلہ دینے والے ججز ہیں ان کو بھی بینچ میں بٹھایا جائے. تو وہ بینچ دوبارہ پھر 10 رکنی بنانا پڑا, 6 کی جگہ پہ 10 رکنی بنانا پڑا. تو سنی اتحاد کونسل کے وکیل یہ کہہ رہے تھے کہ جب وہاں پہ بینچ دوبارہ سے بنا تھا اور 10 رکنی بنا تھا, تو یہاں پر بھی 11 نہیں 13 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر سکتا ہے. اب ججز کی طرف سے فیصل صدیقی صاحب سے سوالات بھی کیے گئے, ان سے مکالمے بھی کیے گئے, ان سے تکرار بھی کی گئی کہ وہ جو آپ قاضی فائز صاحب کیس کا حوالہ دے رہے ہیں وہاں پر تو جو 4 ججز سے وہ بینچ میں شامل نہیں ہوئے تھے اور ان کا کوئی فیصلہ بھی نہیں آیا تھا. یہاں پر جن آپ 2 ججز کو شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں, جسٹس عائشہ ملک کو, جسٹس عقیل عباسی کو, وہ تو نظر ثانی کیس میں اپنا فیصلہ دے کے جا چکے ہیں, انہیں تو بینچ میں ہم نے شامل کیا تھا. جب وہ فیصلہ دے چکے ہیں, نظر ثانی کی درخواستوں کو مسترد کر چکے ہیں, تو بینچ میں بیٹھ کے تو ان کا کردار ایک خاموش تماشائی سے زیادہ نہ ہوگا. اب ان کو زبردستی پکڑ کے بینچ میں بٹھا بھی لیں, درخواستیں وہ ڈسمس کر چکے ہیں, آپ سے وہ کیا سوال پوچھیں گے, آپ کے دلائل کے اوپر وہ کیا ریمارکس دیں گے, کیا آبزرویشن دیں گے. لیکن فیصل صدیقی صاحب بضد تھے کہ نہیں, یہ بینچ 13 رکنی ہونے چاہیے. جج نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان 2 ججز کو بینچ میں شامل کریں, ان کی رضامندی, ان کی خواہش کے مطابق یہ 11 رکنی بینچ بنا ہے, اور ان کا جو اختلافی نوٹ آیا ہے, جب ہم یہ 11 رکنی بینچ نظر ثانی کی درخواستوں کا فیصلہ کریں گے تو ان کی رائے کو بھی, جو اختلافی نوٹ ہے اسے بھی کاؤنٹ کریں گے, گنتی میں شمار کریں گے. تو یہ 11 رکنی بینچ انہی کی خواہش کے اوپر, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بینچ میں نہیں بیٹھنا, پھر ہم نے 11 رکنی بینچ بنایا تھا. لیکن بہرحال فیصل صدیقی صاحب کے دلائل مکمل نہیں ہو سکے, اور آج کی سماج سے جو میں چیز آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو سرپرائز ملا حامد خان صاحب والا, دوسرا جتنا آج زور لگایا, جتنے دلائل دیے فیصل صدیقی صاحب نے, سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے, ابھی تک عدالت سیٹسفائیڈ نہیں ہے. عدالت کا یہی کہنا ہے کہ آپ حوالہ دے رہے ہیں رولز کا, کہ رولز کے مطابق سیم بینچ کو کیس سننا چاہیے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پوزیشن چینج ہو چکی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو بھی انٹرپریٹیشن کا کیس ہے اس کی سماعت صرف کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کرنی ہے, اور کانسٹیٹیوشنل بینچ میں صرف وہی ججز بیٹھ سکتے ہیں جنہیں اس بینچ کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے, جوڈیشل کمیشن نے جن کو نامزد کیا ہے. تو کل دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے. لیکن آج پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے لیے سرپرائز تھا, اور جو درخواست حامد خان صاحب نے دائر کی اس پہ ججز نے ایکشن بھی لیا, اور ان سے کہا کہ آپ اپنی درخواست کو درست کر کے دوبارہ سے دائر کریں, اگر دوبارہ سے دائر نہیں کریں گے تو پھر اعتراضات لگا کے اس کو واپس کر دے گا رجسٹرار آفس. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو دوسری خبر ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایسے یوٹیوبرز جن کی طرف سے ریاست مخالف بیانیہ بیچا گیا, نیریٹو بیچا گیا, پروپیگنڈا کیا گیا ریاست کے خلاف, جس میں ڈھیر سارے یوٹیوبرز کے نام آ رہے ہیں. شہباز گل کا نام ہے, صابر شاکر صاحب کا نام ہے, عمران ریاض خان کا نام ہے, اور بھی شہباز گل کا نام ہے. اب ناظرین یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے, پی ٹی آئی یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایسے انڈین چینل, یوٹیوب چینل جو کہ پاکستان کے خلاف زہر اگل تھے, ان کی باضابطہ طور پہ کمپلینٹ کر کے ہم نے یوٹیوب سے ان کو بلاک کروایا ہے. اب ناظرین ان یوٹیوبرز کے اگر چینل پاکستان میں بلاک ہو جاتے ہیں, یہ صرف پاکستان کی حد تک بلاک ہوں گے, اس سے ایک فرق تو یہ پڑے گا. ویسے تو اگر ان یوٹیوب چینل کی آڈینس دیکھی جائے تو 50% سے زیادہ ان کے جو دیکھنے والے ہیں وہ باہر سے ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں. 45% یا 50% ان کے پاکستانی ہوتے ہیں, اور پاکستان کی جو ویورشپ ہوتی ہے اس پہ کوئی زیادہ آمدن نہیں آتی. آپ کو زیادہ جو انکم ہوتی ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے واچ ٹائم ہوتا ہے اس سے ملتی ہے, تو ان کی آمدن پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا.
لیکن جو فرق پڑے گا ناظرین، جو چیز فرق ڈالے گی وہ یہ ہے کہ جب 50% ان کی آڈینس جو ویورشپ ہے وہ پاکستان سے کٹ جائے گی، یا 65% کٹ جائے گی، یا 55% کٹ جائے گی، تو وہ جو یوٹیوب کا الگوریدم ہوتا ہے جو آپ کی ویڈیو کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، جو آپ کے لاکھ 1.5 لاکھ 3 لاکھ ویوز آ جاتے ہیں، وہ الگوریدم اس طریقے سے اس ویڈیو کو آگے پروموٹ نہیں کرے گا، اس کو سجیسٹ نہیں کرے گا۔ تو فرق یہ پڑے گا کہ جو آپ کی ویورشپ ہے 50% پاکستان کی کٹ جائے گی، جو باقی آپ کی ان لوگوں کی بچے گی جن کے اوپر الزام لگا ہے، ان کی 50% جو ویورشپ ہے اس پہ بھی فرق پڑے گا۔ اب تصدیق تو کر دی ہے ذرائع سے کہ پی ٹی آئی نے کہ حکومت پاکستان یہ قدم اٹھانے جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ ناظرین آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ یہ جو بھی فیصلہ حکومت پاکستان کرے گی، جو پاکستان سے باہر بیٹھے یوٹیوبرز ہیں وہ تو شاید پاکستان نہ آئیں، لیکن جو پاکستان میں بیٹھے اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں وہ شاید اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور شاید عدالتی دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور جب معاملہ عدالت جائے گا تو پھر اس معاملے کا حتمی فیصلہ پھر عدالتوں سے ہوگا۔ باقی آج ججز ٹرانسفر کے کیس کی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس محمد علی مدد صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ میں حامد خان صاحب نے جو آج ایک دلیل دی، ویسے تو کافی دلیل دی لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ آرگومنٹ ان کا ایک ہی تھا کہ یہ جی جو ججز کی ٹرانسفر کی فائلیں تھیں ان کو پہیے لگائے گئے، ایک دن کے اندر سارا پروسیس جو ہے ایکسیپٹ کیا گیا، ایک دن کے اندر سارے پروسیس کو مکمل کیا گیا۔ عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ اس میں کیا کوئی طریقہ کار کی میکانزم کی وائلیشن ہوئی ہے کہ ایک دن کے اندر اگر تمام طریقہ کار فالو ہو جاتا ہے، تمام ڈاکومنٹس کے اوپر متعلقہ لوگوں کے سگنیچر یا ان کی کنسنٹ یا ان کی اپروول ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی غیر قانونی بات تو نہیں۔ لیکن حامد خان صاحب نے کہا، معاف کیجیے گا ناظرین، کہ یہ دراصل فائلوں کو پہیے لگائے گئے ہیں۔ سابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیسے شوکت عزیز صدیقی کو جب برطرف کیا گیا تھا وہ بھی ایک دن کے اندر سب کچھ ہوا تھا، تو یہاں پر بھی جب ایک دن کے اندر سب کچھ ہوتا ہے تو وہ سب کچھ اچھا نہیں، وہ سب کچھ بدنیتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج صرف اتنا ہی اس کیس میں پروسیڈنگ جو ہے وہ آگے ہو سکا، اور اس کیس کی سماعت کو بھی کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اجازت چاہتے ناظرین، اللہ حافظ۔